من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ علیہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا، اگر وہ مر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ لہٰذا یہ مہدوی سماج وہی سماج ہے کہ جس میں ہم معرفت امام زمانہ حاصل کرتے ہوئے اس سماج کو تشکیل دیں جو مہدوی سماج کہلائے، جو مہدوی معاشرہ کہلائے، جو مہدوی سوسائٹی کہلائے۔ یہ دروس اسی لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ہم ان دروس کے ذیل میں امام سے متعلق باتوں کو سنیں، دلیلوں کو سنیں عقل کے ساتھ، اور پھر ہم ان دلیلوں کو اپناتے ہوئے امام زمانہ کی باتوں پر عمل کریں اور دنیا ما فیہا کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ امام معصوم ہی وہ ہے کہ جو انسان کی بقا اور اس کے رشد و نمو کے لیے کافی ہے۔ جتنے لوگوں نے بھی امام کے دامن کو تھام رکھا ہے وہ سارے انسان کامیاب ہیں۔ آج تاریخ میں ان کا بڑے ادب سے، بڑے احترام سے نام لیا جاتا ہے اور نام لیا جاتا رہے گا، لیکن اب ان کی زندگی کے سلسلے میں دیکھیں تو بہت لگژری زندگی نہیں گزری ہے ان لوگوں کی، سختیاں، پریشانیاں، لیکن کسی بھی امام کے چاہنے والوں کو آپ جاہل نہیں دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے شاید اس کے پاس پیسے نہ ہوں، ہو سکتا ہے اس کی بہترین زندگی نہ ہو جو عادی طور پر ہم مانتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ امام کا چاہنے والا جاہل تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، تو ایسا کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو آئندہ کے بارے میں بتانے والے ہیں، ہے نا۔ شاید وہ جناب مختار کی جو مووی آئی ہے، ڈبنگ ہوئی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میثم تمار کی ملاقات مختار سے ہوتی ہے نا، تو مختار پہچانتے نہیں کون ہے کیا ہے، تو جناب مختار سے کہتے ہیں کہ تم امام حسین کے خون کا انتقام لوگے۔ در حقیقت ابھی امام شہید بھی نہیں ہوئے ہیں، امام شہید نہیں ہوئے ہیں اصلاً، ابھی تو امام حسن کا مسئلہ ہے، اس کے بعد پھر کہیں جا کر کے جو ہے وہ معاویہ کا اختتام ہے، پھر یزید ہے نا۔ تو یہاں کے پر کیا ہے کہ آپ دیکھیں، یعنی میثم نے باقاعدہ بیان کیا کہ تم اس ٹائم نہیں سمجھ پائے، لیکن جب انہوں نے انتقام لیا تو میثم کی بات یاد آئی کہ میثم نے کہا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی اہل بیت سے جڑا ہوتا ہو وہ یقین جانے مملوء علم ہوتا ہے، یعنی علم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جو بھی علم سے بھرا ہوا ہو وہ کبھی بھی کینہ، بغض، حسد، عداوت، لڑائی جھگڑے، فساد، مار پیٹ، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، کیوں یہ ساری چیزیں بالکل چیپ ہیں، تھرڈ کلاس ہیں، اصل توجہ ہی دینے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی طرف۔ کس کو؟ وہ جو محب اہل بیت ہوتا ہے اور جس کے دل میں واقعاً اہل بیت کی معرفت ہو اور جو علم سے مملوء ہوتا ہے۔ تو جہاں علم نہیں ہوتا ہے جھگڑے وہاں ہوتے ہیں، فساد وہاں ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو دروس رکھے گئے ہیں یہ اسی بنا پہ رکھے گئے تاکہ ہم ان دروس کے ذریعے کیا کریں، ہم امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کریں۔ خوب، اب تک کی جو بحث چل رہی تھی وہ غیبت کے سلسلے سے تھی، ہے نا۔ غیبت
کے پرکار بتائے تھے ہم نے. کتنے پرکار کی غیبت تھی؟ کون کون سی؟ وہ غیبت کے پرکار نہیں ہیں، وہ غیبت کے معنی ہیں. غیبت کے پرکار کیا ہو گئے؟ غیبت صغریٰ اور غیبتیں. دیکھیے آپ لوگ کہیں مثلا اوور کانفیڈنس نہ ہو جائے آپ کو. ہاں وہ غیبت کے اقسام تھے، قسمیں تھیں. یہ غیبت کے معنی ہیں. اگر یہ پوچھا جائے غیبت کے معنی کتنے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ غیبت یعنی ایک بار آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ایک بار دکھائی دیتا ہے مگر ہم اس کو پہچانتے ہیں. ہاں یہ غیبت کے کیا ہیں؟ معنی ہیں. اب جو بحث آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن میں امام زمانہ سے ریلیٹڈ گفتگو ہے؟ ان کا نام بیان کیا گیا ہے، ان کے بارے میں باتیں بیان کی گئی ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا امام کا نام لیا گیا اس کے اندر ہے؟ جی لیا گیا امام کا نام؟ کہاں لیا گیا ہے؟ جی امام کا نام قرآن میں کہاں لیا گیا ہے؟ اور کسی امام کا نام لیا گیا امام زمانہ کے علاوہ؟ صرف امام زمانہ کا نام لیا گیا ہے. مولا علی کا نام لیا گیا ہے. کہاں کے اوپر؟ ہیں صفات بیان کیے گئے ہیں، نام بیان نہیں کیا گیا ہے. نام بیان نہیں کیا گیا. کیوں بیان نہیں کیا گیا ہے؟ جی 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 کیا بیان کر رہے ہیں؟ کون بیان کر رہا تھا؟ نام چینج کر دیتے. خوب یعنی تحریف ہو جاتی. اگر امام کا نام کسی بھی امام کا نام قرآن میں لکھا جاتا تو کیا ہوتا؟ تحریف ہو جاتی ہے نا. کیا ہوتا؟ تحریف ہو جاتی. لہذا ناموں کو بیان نہیں کیا گیا. لیکن اللہ نے انبیاء کے ناموں کو بیان کیا ہے. ابراہیم، یونس، عیسیٰ، موسیٰ ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن میں دو طرح کے افراد ہیں ہے نا. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ایک بار ہے نام لیا گیا، افراد کا نام لیا گیا ہے نا. افراد یعنی لوگوں کا نام. افراد کا نام لیا گیا. ایک بار ہے کیا صفات بیان کیے گئے ہیں. ایک بار کیا ہے صفات بیان کیے گئے ہیں ہے نا. ایک بار نام ہے موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، یعقوب. ایک بار ہے صفات بیان کیے گئے ہیں. مثلا صفات یعنی مثلا کأنہ بنیان مرصوص، یعنی گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار. یعنی جب وہ جنگ میں لڑتے ہیں تو ایسے محکم ہو کے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی، یعنی ٹچ سے مس نہیں ہوتے. تو اب یہ کون افراد ہیں؟ جو کچھ افراد ہیں کہ جو بھاگنے والے ہیں اور کچھ افراد ہیں جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. اب تلاش آپ کے اوپر دیا، اللہ نے چھوڑا ہے، آپ کس کے پاس جاتے ہو؟
ان لوگوں کے پاس جاتے ہو جو بھاگنے والوں میں سے ہیں، یا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے کأنہ بنیان مرصوص، یا مثلا جو ہے وہ حالت رکوع میں مولا کائنات نے جو انگوٹھی دی ہے نا، وہ قرآن نے بیان کیا ہے باقاعدہ. اللہ نے مولا کائنات کا نام نہیں لیا ہے نا، بلکہ کیا بیان کیا کہ وہ کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. یعنی پتہ چلا کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ ولی ہے، اس کا نبی ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اب تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیے کہ جناب والا کون ایسا شخص ہے کہ جس نے حالت رکوع میں رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، وہ ولی ہے. تو اب اگر کوئی ایسا ہو جو علی کے علاوہ ملتا ہو تو دکھاؤ، اور اگر نہیں ملتا ہے تو پتہ چلا کون کون ولی ہو گیا، واضح ہو گیا اللہ ولی ہے، اس کا نبی ولی ہے، اور کون ولی ہے؟ علی ولی ہے. صفت بیان کر دی ہے اللہ نے، صفت بیان کر دیے ہیں. بس پتہ چلا کہ قرآن میں دو طرح کی چیز ہیں. ایک بار افراد کا نام آپ لوگ کو دکھ نہیں رہا ہے نا، نہیں دکھ رہا ہے نا؟ اگر ادھر کر دیں گے تو ادھر کو نہیں دکھے گا، ہے نا؟ خوب ہم بول رہے ہیں، اب لکھ لیں، ہے نا؟ اس میں قرآن میں دو طرح کی چیز بیان کی گئی. ایک افراد کا نام لیا گیا ہے، ایک میں صفات کو بیان کیا گیا ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اچھا، بعض اوقات دیکھیں کہ افراد کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ مثلا جو ہے مصداق کو تلاش کرنے کی کہا گیا ہے. مثلا کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ہے نا؟ یہاں کے اوپر مصداق نہیں بیان کیا گیا ہے کہ امام حسن امام حسین کو ہم لاتے ہیں تم اپنے اولاد کو لاؤ، ہم جو ہیں وہ فاطمہ الزہرا کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم علی کو لاتے ہیں تم اپنے نفوس کو لے کر کے آؤ. یہاں پہ ایسی کنڈیشنز بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ جو کنڈیشنز بیان کی گئی ہے وہ ہے کیا؟ مصداق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ان صفت کو بیان کیا ہے. وہ کون ہے؟ ابناءنا لڑکے، ہے نا؟ نساءنا عورتیں، انفسنا یعنی جانیں. تو بس اب اگر آپ مباہلے کے میدان میں تلاش کریں گے کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جن کی لعنت ایسی ہو کہ جو اللہ کی لعنت کہلاتی ہو، تو اگر آپ تلاش کریں تو کون نظر آئے گا؟ ابنانا میں کون لوگ ہیں؟ امام، سب مل کے بولے امام، اور یہ ابنانا میں ہو گئے. قرآن صرف ابنانا کہہ رہا ہے بس. نساءنا میں کون ہو گئے جی؟ فاطمہ الزہرا. اس کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. انفسنا میں کون ہے؟ مولا کائنات. بس پتہ چلا کہ قرآن نے ہمارے اوپر چھوڑ رکھا ہے کہ بھیا ہم نے تم کو بتا دیا ہے، اب یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو تم کو تلاش کرنا ہے. اگر تم صحیح جگہ پہنچ گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم صحیح ہو گئے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب ہم جو ہیں ان کو ابنا نہ مانتے ہیں، ان کو نساء نہ مانتے ہیں، تو کیا اس کی بات صحیح ہوگی؟ اصلاً قرآن کے مد مقابل جو بھی آ جائے وہ کون کہلاتا ہے؟ کافر کہلاتا ہے. وہ بے دین کہلاتا ہے. قرآن واضح طور کے اوپر لے کر کے آیا. اب تاریخ بتا رہی ہے کہ جو مصداق کون لوگ تھے؟ یہ لوگ مصداق تھے. بس پتہ چلا کہ اہل بیت علیہ السلام کا نام موجود نہیں ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے صفات کو باقاعدہ اللہ نے مشخص کر دیا ہے، اور ایسے واضح صفات ہیں کہ مثلا وہ کوئی یعنی منع ہی نہیں کر سکتا. مثلا اگر میں یہاں یہ کہوں کہ جو پیلی شرٹس والے لوگ ہیں وہ جو ہیں اس پین کے مطلب لینے والے ہیں، تو پیلی شرٹ والے تو یہاں کئی ہو گئے، 1 2 3 4 ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پیلی شرٹ والا 4 لوگ ہو گئے. اب دعوے کئی ہو گئے.
اگر ایسے اللہ بیان کرتا تو جھگڑے ہی شروع ہو جاتے. وہ کہتا ہے یہ کہتے, وہ کہتے ہیں, ہم کہتے, وہ لوگ لینے دینے بن جاتے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر یہ پین اس کا ہے کہ جس کے سر کے اوپر امامہ ہو اور جو ابا میں ہو اور جو ایسے کھڑا ہو, اب آپ بتائیے لڑائی ہوگی کسی کی؟ کوئی کہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ نب ایسا پرفیکٹ چیزوں کو معین کر دیا ہے کہ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا اور کوئی جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہاں کوئی امامہ پہنے ہوئے نہیں ہے, بس اللہ نے بھی اسی چیز کو اپنایا اور ایسے مشخص کر دی بات کو کہ اب کوئی جھوٹا دعویٰ کرنے والا بھی نہ رہے. بس پتہ چلا کہ قرآن میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ایک بار افراد کا نام لیا گیا ہے, ایک بار افراد کا نام, بلکہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ صفات کو بیان کیا گیا ہے. خوب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نام کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا؟ تو واضح سی بات تھی. اول تو یہ تھا کہ اگر نام بیان کیے جاتے تو ہو سکتا تھا کہ اس میں تحریف شروع ہو جاتی ہے نا. مثلا جیسے ایک استاد نے ایک واقعہ سنایا تھا, کہنے لگے کہ ایک جو خطاط نہیں ہوتے ہیں, جو خط لکھتے ہیں اچھا, جن کا خط ہوتا ہے میرا والا نہیں, جو خوبصورت سے لکھتے ہیں گے, وہ ان کو کسی نے قرآن دیا کہ بھیا قرآن کو اچھے سے خط سے لکھ دیجئے آپ. اور انہوں نے لیا, لکھنا شروع کر دیا, لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے, لا کے جب لکھ گیا پورا, جیسے ٹائپنگ نہیں کرتے ہیں اس زمانے میں, وہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, اب یہ بھی ہاتھ سے لکھا جاتا ہے, اس کی یعنی تشخص ہے, اس کی خاصیت ہے. لکھ کر کے جب اس صاحب کو دیا گیا, انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں کوئی غلطی تو نہیں ہے. آپ جو دیکھا تو دیکھا شیطان کا نام ہے ہی نہیں اس کے اندر. پوچھا بلا کر کہ یہ آؤ بتاؤ بھیا ہم نے تم کو دیا تھا, تم شیطان کا نام ہی نہیں دکھا ہے. کہہ رہے اب کیسی بات کرتے ہیں, قرآن کے اندر شیطان کا نام ہونا کیسی بات ہے, ہم نے شیطان کی جگہ اپنے ابا کا نام لکھ دیا. شیطان کی جگہ اپنے ابا کا نام لکھ دیا ہے. تو صورتحال کیا ہو گئی, ایسی ہو جاتی کہ پھر لوگ کیا کرتے, وہاں سے نام ہٹاتے اور کاپی پیسٹ شروع کر دیتے ہے نا, جس کی وجہ سے اصل قرآن کیا ہوتا, ختم ہو جاتا. بس خدا نے بھی چھوڑ رکھا, دیکھتے ہیں تمہاری عقل کہاں لے جاتی ہے تم کو عقل سے فیصلہ کرنا ہے. اسی لیے ہاں دین اسلام میں سب سے پہلے مذہب ہے یہ عقل. جی مذہب کی عقل. آپ نے اللہ کو مانا ہے یا عقل سے اللہ کو مانا ہے؟ کہ رسول نے آپ کو اللہ کو بتایا ہے؟ جی الرسول ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ, یعنی عقل نے کہا کہ اللہ ایک ہے. کیا ہے؟ عقل نے کہا اللہ, رسول کی بات نہیں ہے اللہ نہیں. عقل مین ہے, عقل. اسی لیے آپ دیکھیں اصول دین میں, اصول دین کتنے ہیں؟ یعنی دین کی شاخیں, دین کی جڑیں, یعنی روٹس. یہ روٹس کہاں سے آئیں گے کہ یہ روٹس جو ہیں یہ عقلی ہونے چاہیے. عقلی یعنی ہم کو رسول کو بھی عقلی ہی ماننا ہوگا, رسول کو بھی عقلی ماننا ہوگا, اماموں کو بھی عقلی. یعنی ایک امام کو عقلی ثابت کر دیا بس سارے امام اسی میں آ جائیں گے, پھر ہے نہیں. قیامت کو ہمیں عقلی ماننا ہوگا, عدالت کو ہمیں عقلی ماننا ہوگا. تو بس پتہ چلا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری اماں نے ہمیں رٹایا ہے, اللہ ایک ہے, پنجتن 5 ہیں, امام 12 ہیں, معصوم 14 ہیں, آسمانی کتابیں 4 ہیں. مثلا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ دلیل ہونی چاہیے, ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. بس پتہ چلا کہ اگر لوگ نام لکھ دیتے تو کیا آ جاتا, تحریف ہو جاتی. بس سوال کیا, جواب کیا ہوا کہ اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا, اس کے اندر نام لیے ہیں باقاعدہ, لیکن اہل بیت السلام کے نام نہیں لیے. ان کے کیا بیان کیے, صفات بیان کیے, اور ان کے صفات اور ان کے مصداق کو کس نے بیان کیا, رسول نے بیان کیا کہ ہم کس کو کہاں کہاں لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, بات واضح ہے, صحیح.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ کے بارے میں کیا قرآن میں آیات موجود ہیں جو امام زمانہ کے بارے میں بات کرتی ہوں؟ ہیں جی، ہیں جو امام کے بارے میں بیان کرتی ہوں؟ کون سی ہے؟ کل آپ لوگوں نے بہت تلاوت کی ہے اس آیت کی. ہاں، سورہ کوثر، سورہ انبیاء، سورہ انبیاء کی 105 میں کیا بیان کیا؟ ہاں نہیں، ایک کل آپ نے خوب ایک آیت کے، اگر کل آپ نے اعمال تو انجام دیے نہیں، کل ہی تھا نا انجام دیا سب نے الحمدللہ. خوب اس میں ایک سورہ آپ نے پڑھا ہوگا جس کے لیے کہا گیا ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھا جائے. اِنَّا أَنزَلْنَا، کہاں کے اوپر بیان ہے؟ یہاں کے اوپر امام زمانہ کے بارے میں. اس میں کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ اِنَّا أَنزَلْنَا کا کیا بیان کیا گیا اس میں؟ امام زمانہ کہاں ہے اس کے اندر؟ ہیں ہیں اس سے کیسے ثابت کریں گے امام زمانہ ہے؟ نازل ہو رہے ہیں جی. اس کے اندر جو یعنی ورب کا استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کانٹی. ہاں، یعنی مسلسل تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ملائکہ اور روح نازل ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ملائکہ کہاں نازل ہوں گے آخر؟ آپ ہوائی جہاز کو یہاں اتار سکتے ہیں؟ نہیں اتار سکتے. تو ہوائی جہاز کہاں اترتا ہے؟ ایئرپورٹ ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ رن وے ہوتا ہے، باقاعدہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے. بس پتہ چلا کہ ہوائی جہاز اگر اتارا جائے تو ہر جگہ نہیں اتارا جا سکتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ پورے قوانین ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہی ہے کہ ملائکہ نازل کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ کوئی ایک ایسی زمین ہو جو پاک ہو، کوئی ایک ایسا شخص ہو جو معصوم ہو، کوئی ایک ایسا ہو جو مثل رسول ہو، کہ جیسے رسول کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے تھے اسی طریقے سے اس جیسے شخص پر بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں جو خصوصیت رسول رکھتا ہو. تو تاریخ اسلام میں اگر آپ تلاش کریں گے تو کوئی معصوم نظر شیطان یعنی کوئی معصوم نظر نہیں آئے گا. آپ کسی بندے سے اٹھا کے پوچھے، کسی مذہب کے، کسی فرقے کے، کسی امام سے پوچھیں جا کر کے کہ جناب والا یہ بتائیے کہ تنزل الملائکۃ والروح کیا کہہ رہا ہے یہاں کے اوپر، تو ہر آدمی اپنے سر کو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جھکا دے گا، اس لیے اس کے پاس چارہ نہیں ہے. لیکن جو اپنے چہرے کو، سینے کو چوڑا کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ آپ لوگ ہوں گے. آپ سینہ چھوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے امام کی بات چل رہی ہے. اور یہ ملائکہ روح کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ جس کے اندر صفات رسول پایا جا رہا ہو. بس پتہ چلا کہ اس زمانے میں جو نہیں، تو پھر یہ اصلاً جو سورہ ہے نا یہ اصلاً صحیح نہیں ہے. پھر تنزل کا جو معنی ہی غلط ہو جائے گا. یا تو ماضی کا ہوتا کہ نازل ہوئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. نازل ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں تو کون ایسا ہے؟ کہ وہ کون ہے؟ وہ امام،
ہاں مہدی کون ہے؟ مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں. تو بس پتہ چلا کہ ایک تو سورہ یہ ہو گیا، دوسرا سورہ کون سا ہو گیا؟ سورہ انبیاء کی 105ویں آیت. یہ پہلے سے لکھا ہم لوگ نے کیا؟ اچھا اگلے سال یہ تھا، اور کیا لکھا ہم لوگ نے پھر؟ جی چلیں اچھا خوب، اس سے ثابت کرتے ہیں دلیل کیا ہے، کیسے آپ ثابت کریں گی اس آیت سے؟ یہ کیا ہے؟ وعد اللہ، وعد اللہ. جی خوب دکھائی دے رہا ہے ہم لوگ کو؟ وعد اللہ الذی آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. وعد اللہ یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے. کن لوگوں سے وعدہ کیا ہے؟ مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو صالح بندے ہوں گے ہم ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے. تو اس سے ثابت کریں کہ کیسے. اب ایک اسٹیپ بڑھ گیا نا، آپ نے کہا کہ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا، اب یہ نہیں پڑھا ہوگا ہے نا. دلیل کیسے، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ نے آپ کے پاس کوئی غیر شیعہ آیا، اس نے آپ سے پوچھا امام زمانہ کے بارے میں کہ وہ ایک آیت بتائیے، آپ نے فٹ سے اس آیت کی تلاوت کر دی. اس نے پوچھا آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہاں امام زمانہ ہے؟ بتائیں ہاؤ، کیسے ثابت کریں گے؟ جی بتائیں، ثابت کر پائیں گے نہیں؟ کیسے کریں گے؟ بولیں بھی، بولیں، تاکہ دیکھیے بولیں. آپ لوگ ماشاء اللہ سے جانتے ہیں، آپ لوگ ڈرتے ہیں اس لیے نہیں بول رہے. ڈرنے کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں لا تخف لا تحزن، ڈرو نہیں، خوف زدہ مت ہو، ہے نا؟ ہلاتے ہیں ایسے کر کے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم زمین کو بغیر خلیفہ کے خالی نہیں رکھیں گے، اس لیے اس زمانے میں امام مہدی کے علاوہ کوئی امام نہیں خلیفہ نہیں. یہ دیکھیے وعد اللہ نے وعدہ کیا کس سے؟ مومنین سے، کہ تم میں سے جو عمل صالح کرنے والے ہیں ان کو ہم عنقریب زمین کا خلیفہ بنائیں گے. ثابت کیسے کریں گے؟ ترجمہ واضح ہے نا؟ ترجمہ واضح ہے نا بھائی؟ اللہ نے وعدہ کس سے کیا؟ مومنین سے، کہ تم میں سے جو عمل صالح کرنے والے ہیں ان کو عنقریب ہم زمین کا خلیفہ بنائیں گے. خوب کیسے؟ جلدی بولیں، ٹائم ختم ہو جائے گا نہیں تو امتحان میں مائنس مارکنگ ہونے شروع ہو جائے گی. کون بول رہا ہے؟ ہاں چند چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، چند چیزیں ہیں. ایک کیا ہے؟ لے یستخلفنہم. دوسرا کیا ہے؟ فیل ارض، ہے نا؟ کیسے؟ اب آپ ثابت کر دیں، اب بتائیں کیسے. دیکھیے لیستخلفنہم کہہ رہا ان قریب ہم خلیفہ بنائیں گے. ان قریب ہم خلیفہ بنائیں گے. تو کیا خدا نے نہیں بنایا خلیفہ؟ ہاں
بنایا تو پھر یہاں کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ سا جو ہے نا، سا، یہ سا قریب کے معنی میں آتا ہے، جلدی بنانے والے ہم. کیسے ثابت کریں گے؟ دیکھیے میں نے 2 گولے بنائے ہیں، ان 2 گولے ثابت کرنا ہے آپ کو. دکھ نہیں رہا ہے؟ خوب ہم بول رہے ہیں نا، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم ان قریب خلیفہ بنائیں گے فی الارض، زمین کے اوپر. دیکھیے اول جو اس میں آپ 2 جو گولے ہم نے بنائے ہیں، ایک یہ جو ارض ہے، ارض یعنی زمین. یہ بتائیے مولا کائنات کتنی زمین کے ظاہری طور پر خلیفہ تھے؟ کتنا علاقہ تھا ان کا؟ کتنا علاقہ تھا؟ ہاں، پوری کائنات کہاں تھی؟ ظاہری طور کے اوپر امام جب خلیفہ بنے ہیں، کتنی حکومت تھی ان کی؟ ہندوستان میں حکومت تھی ان کی؟ پاکستان میں تھی؟ روم میں تھی؟ چائنا میں تھی؟ نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فی الارض جو ہے یہ پوری زمین ہے، آل ان آل، یعنی زمین جہاں بھی زمین صادق آتی ہو، چاہے وہ چائنا میں ہو، جاپان میں ہو، ارے کسی بھی منطقے میں ہو، اگر زمین ہے تو خلیفہ. تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک جتنے بھی خلیفہ خدا تھے انہوں نے اتنی بڑی حکومت نہیں کی ہے. جب نہیں کی ہے تو پھر کون وہ ہوگا کہ جو پوری زمین پر حکومت کرے گا؟ تو وہ کون ہوگا؟ امام مہدی ہوں گے. بس پتہ چلا کہ اگر ہم ثابت کریں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اسے کیسے ثابت کریں گے، تو ہم کہیں گے کہ ارض چونکہ پوری زمین کو لیے ہوئے ہے، ہمارے جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، جو بھی ہے، اس نے پورے کے اوپر حکومت نہیں کی ہے. جب پورے بھی حکومت نہیں کی ہے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تمام زمین کے اوپر. تو تمام زمین پہ ابھی تک تو کسی نے کی نہیں، تو پھر کون ایسا ہے کہ جو آئے گا؟ وہ کون ہوگا؟ امام مہدی ہوں گے. اب یہاں پہ آتے ہیں وعدہ. یہ وعدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ارادہ ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ ارادہ الہی ہے. تو کیا ارادہ الہی ٹل سکتا ہے؟ بتائیں. آپ لوگ بہت تھکے سے لگ رہے ہیں. لگ رہا ہے کل 2 رات جاگے آپ لوگ کہ 1 ہی رات جاگے ہیں؟ بتائیں کل 2 رات جاگے آپ لوگ کہ 1 رات؟ لیکن بول ایسے نہیں رہے، لگتا 2 رات جاگے پوچھ رہے ہم. کل 1 ہی رات تھی نا کہ 2 راتیں تھیں؟ تو وعدہ یعنی وعدہ کیا ہے؟ یہ ارادہ الہی ہے. ارادہ الہی میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. یعنی اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، یعنی اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. کس سے ہے یہ؟ کس سے ہے یہ؟ کس سے ہے یہ؟ مومنین سے ہے. یعنی آپ سب سے ہے. آپ لوگ جو بیٹھے ہیں آپ سب سے ہے. کس کا؟ اللہ کا حتمی فیصلہ. فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ یہ صالح بندے، کون بندے؟ صالح ہے نا. امام زمانہ کا ایک لقب ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں یا ابا، سب مل کے کہیں یا ابا، یا ابا. جب تک تیز نہیں کہیں گے ہم کہتے رہیں گے چاہے وقت ختم ہو جائے. یا ابا، یا ابا، یا ابا صالح.
یا ابا صالح، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم حتماً اٹھ کریں گے. کیا کریں گے؟ حکومت کو قائم. کہاں؟ پوری زمین کے اوپر. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے کریں گے. کون حکومت کرے گا؟ ابا صالح. ہاں بس پتہ چلا یہ آیت کس چیز میں دلالت کر رہی ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کے بتائیں حکومت پر. بات واضح ہو گئی نا؟ کس کی نہیں سمجھ میں آیا ہے؟ بس اگر آپ سے کے سامنے اس آیت کو کوئی رکھے اور آپ سے کہے کہ بھیا آپ بتائیے کہ امام مہدی کہ اس سے کیسے ثابت کریں گے، تو آپ کیسے بتائیں گے؟ آپ بتائیے گا کہ بھیا اس کے اندر جو ارض کا لفظ استعمال کیا ہے وہ تمام زمین ہے. جب تمام زمین ہے تو ابھی تک کوئی بھی تمام زمین کے اوپر اس نے حکومت نہیں کی ہے. تو ابھی تک جب نہیں کی ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم خلیفہ بنائیں گے. تو جب خلیفہ بنائے گا پوری زمین کے اوپر تو وہ کون ہوگا؟ وہ امام مہدی ہوں گے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ اللہ جو زمین پر بنائے گا وہ ایسا ہی ہے یا اس کا حتمی ارادہ ہے؟ ہاں حتمی ارادہ ہے. جب حتمی ارادہ ہے کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے. یہ حتمی ارادہ جو صالح بندے بنائیں گے وہ کون ہوں گے؟ جو حکومت قائم کریں گے وہ کون ہوں گے؟ صالح بندے ہوں گے. وہ صالح کون ہیں؟ ابا صالح. ٹھیک ہے نا؟ بات واضح ہے؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ کسی کو ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ کوئی سوال؟ خوب دوسری آیت لکھتے ہیں. اب خوب دوسری آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذکر من بعد ذکر. کیا ہے؟ ان الارض يرثها عبادی الصالحین. خوب جی جناب والا یہ کیا ہے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ امام زمانہ کی یہ آیت جو ہے وہ امام پر دلالت کرتی ہے. جی جی اس کی آیت نمبر، یہ آیت جو ہے ایک منٹ بتا رہا ہوں میں. یہ مائدہ ہے 105 مائدہ. انبیاء ٹھیک ہے، معاف کیجیے ایک منٹ. اس کو پہلے بتائیں، میں ابھی آپ کو وہ بتا رہا ہوں آیت. یہ آیت کچھ جی یہ جو ہے وہ سورہ نور کی آیت ہے. ٹھیک ہے، 55 آیت. کون سی؟ پہلی والی سورہ نور کی 55 آیت ہے وہ.
ٹھیک ہے، وعد اللہ الذین منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ٹھیک، اور یہ ہے سورہ انبیاء کی 105ویں آیت، ٹھیک۔ اب آتے ہیں ہم اس کے اوپر، یہ سورہ انبیاء کی 105 آیت، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، کہ ہم نے بالتحقیق زبور میں لکھ دیا ہے، من بعد الذکر، ذکر کے بعد، ان الارض یرثھا، کہ زمین پر وارث ہوں گے کون لوگ؟ کون ہوں گے؟ صالح بندے۔ کیسے ثابت کریں گے اس میں؟ جی بتائیں، ایک دلیل ہم نے آپ کو بتائی کیسے کیسے تھی، اب دوسرا آپ کے سامنے آیت ہے، آپ نے کہا جناب والا وہ آیت تھی جو سورہ نور کی تھی، 55ویں آیت تھی، یہ سورہ انبیاء کی 105 آیت ہے، جس کے اندر آپ کو دلیل دینا ہے کہ اس سے کیسے ثابت کریں گے کہ یہ کیا ہے، امام پر جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے، امام زمانہ پر۔ جی، اور یہ سلسلہ پتہ ہے کہاں سے ہے؟ دیکھیے اس میں ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، یعنی ہم نے لکھا فی الزبور، زبور میں، یعنی یہ بہت پہلے کی بات ہے، زبور میں اللہ آنے والی حکومت کے سلسلے میں بیان کر چکا ہے، من بعد الذکر، یعنی اور کون سی کتاب میں؟ ذکر یعنی قرآن ہے نا، ذکر یعنی آسمانی کتابیں، آسمانی کتب۔ تو یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن لیا گیا ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ آسمانی کتب ہے۔ تو اب یہاں کے اوپر اللہ نے زبور میں لکھا اور آسمانی کتابوں میں لکھا ہے نا، یعنی آسمانی کتابوں میں اللہ نے آنے والے حکومت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے؟ زمین کے اوپر اپنے صالح بندوں کو وارث بنائیں گے۔ تو وہ کیسے، کیا ہے، کیسے ثابت کریں گے آپ؟ جی، اس آیت کو کیسے ثابت کریں گے امام زمانہ کے لیے؟ پہلے بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ پہلی جو آیت سورہ نور کی 55ویں آیت بیان کی تھی ہم نے، وہ واضح تھی، کس کے لیے نہیں تھی؟ ہاتھ اٹھا دے، میں نے اٹھا دی ہاتھ پہلے ہی ہیں۔ اس آیت میں بھی لفظ زمین ہے، لفظ زمین نہیں آیا ہے، کہیں نہیں آیا لفظ زمین، اس آیت میں کہیں لفظ زمین آیا ہے؟ دکھ رہا ہے آیت میں کہیں زمین؟ جی نہیں، اس آپ نے کہا اس آیت میں لفظ زمین تو کہیں نہیں آیا، کہیں لکھا ہے زمین سے میں یہ نون ہے؟ اس آیت میں لفظ ارض آیا ہے، ارض کیا آیا ہے؟ ارض مانے زمین ہوتا ہے نا، ارض مانے زمین ہوتا ہے۔ تو بس پتہ چلا کہ اللہ نے زبور اور باقی آسمانی کتب اور ایک روایت کے اعتبار سے قرآن میں کیا کیا ہے؟ ذکر یعنی بیان کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ زمین پر وارث بنائیں گے۔ وارث کس کو وارث بنائیں گے؟ کس کو؟ صالح۔ پہلی آیت میں بھی تو صالح تھا نا، صالحین ہے نا، دوسری آیت میں بھی کیا آیا ہے؟ صالحین آیا ہے۔ بس پتہ چلا کہ جناب والا یہ آیت بھی کیا کر رہی ہے؟ امام زمانہ کے سلسلے میں بیان کر رہی ہے۔ صحیح ہے نا؟ بات واضح ہو کہ نہیں؟ وہی دلیل آئے گی کہ جس طرح سے ابھی تک کوئی بھی حکومت پوری زمین کے اوپر نہیں ہو پائی ہے، ہاں
جناب داؤد کی یا جناب سلیمان کی حکومت ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی آپ لوگ بول نہیں رہے ہیں. جناب سلمان کی کیا حکومت تھی پوری دنیا پہ؟ پوری دنیا پہ تھی؟ چلے ٹھیک ہے، کل آپ لوگ اس کو دیکھ کے آئیے گا. کل جو ہے ہوم ورک ہے کہ حضرت گوگل سے سوال کریے. حضرت گوگل کرپیا بتائیں کہ جناب سلمان کی حکومت پوری دنیا پہ تھی کہ نہیں تھی؟ نہیں، اب یہ کل آپ لے کے آئیے گا اس کو. ایسے ہوا میں تیر نہیں چلاتے. ہم نے کہا نا کہ اہل بیت کے چاہنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں. یہاں کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے ساری دلائل کے ساتھ ہو رہی ہے. لہٰذا مثلا جو ہے گول گپے کیسے بنتے ہیں، ایسے ہی کوئی تھوڑی بنا دیتا ہے گول گپے ہوا میں. بن جائیں گول گپے ہوا میں؟ نہیں بنتے نا. اس کے لیے پروسیجر تلاش کرنا پڑتا ہے. کتنا میدا ہو، میدے کے بنتے ہیں نا کہ آٹے کے بنتے ہیں؟ خیرل جو بھی ہو، آٹا ہو، میدا ہو، کچھ بھی ہو، بنانا ہو، اس میں کتنا پانی پڑے گا، کتنے بڑے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں ایک چیز بناتے ہیں تب بھی ہم کیا کرتے ہیں. تو کل انشاءاللہ آپ لوگ اس کیا چیز جناب سلمان کے سلسلے سے بتائیے گا کہ کیا ان کی حکومت پوری دنیا پہ تھی یا نہیں تھی. ہر ایک کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا، یہ ہماری دلیل ہے. صلوات پڑھ دیں محمد پر. خوب، اب یہاں پہ کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. تفسیر کسے کہتے ہیں، تعویل کسے کہتے ہیں. اس میں کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اگر کوئی سوال ہو تو کر لوں. سوال کر سکتے. تفسیر اور تفسیر و تعویل. جی بتائیں تفسیر کیسے کہتے ہیں؟ تفسیر کا نام سنا ہے کہ صاحب یہ اس کی تفسیر ہے؟ نام کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ تفسیر ہے. تفسیر ڈیٹیل کی بات ہو رہی ہے. تفسیر کیسے کہتے ہیں؟ جی اس کو واضح کرنے کے لیے. تفسیر کا نام سنا آپ لوگ؟ نہیں ہے تو پھر بتائیں. اللہ میاں نے دو کان تو دیے لیکن دو کان سے ایک ساتھ دو لوگ کی نہیں بات سنی جا سکتی ہے. یہ جو ہے ہم لوگ کے اندر نقص پایا جا رہا ہے. اللہ کیا نہیں ہے نقص کوئی ہے نا، یہ ہمارے اندر کی ایک ساتھ. تفسیر اس کی کہتے ہیں جس میں خلاصہ کلام بیان کیا گیا یا ڈیٹیل میں کسی چیز کی بات کی گئی ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر کیا ہے؟ ڈیٹیل میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا، بات ختم. الحمدللہ رب العالمین، اب اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ اور تھوڑا قریب ہے، کوشش کر. دیکھیے ہم جو ہیں بتا دیں، پھٹ سے ابھی بتا دیں، مشکل نہیں ہے. جب تک کہ ہم اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے تب تک نہیں نکلتا ہے نا. بعض اوقات کہتے ہیں نکال لو. اور کون بتائے گا تفسیر کسے کہتے ہیں؟ جی تفسیر
جس کے سارے الفاظ مطلب کو سمجھا دیں. چلیں 2 لفظوں میں بیان کرتے ہیں ہم ہیں. تفسیر کیسے کہتے ہیں؟ الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں، الفاظ قرآنی مصداق حدیث سے ہوتے ہیں. مصداق کیا ہے؟ حدیثی. الفاظ تفسیر کیا ہے؟ الفاظ قرآن کی قرآنی ہوتے ہیں، قرآن ہے، اور مصداق کیا ہے؟ حدیثی ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک آیت پڑھی تھی، اور وہ آیت کون سی تھی؟ شروع میں سب سے پہلے آیت پڑھی تھی جی، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا انفسکم. یہ الفاظ ہیں قرآن کے، یعنی ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، یہ الفاظ کیا ہیں؟ قرآنی الفاظ ہیں. اب کیسے سمجھا جائے؟ سمجھیں کہاں سے؟ کہا مصداق کون بیان کرے گا؟ حدیث بیان کرے گی، رسول بیان کریں گے. بس پتہ چلا کہ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں کہ الفاظ قرآنی ہوتے ہیں اور اس کے مصداق کون بیان کرتے ہیں؟ حدیث بیان کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ درس ٹف تو نہیں ہے ہویا یہ نہیں، میں نے دیکھ رہا ہوں بہت تھکاوٹ ہے آپ لوگ کے چہرے پہ ایک دم ہیں، یا روزے رمضان مبارک جانے کے غم میں آپ لوگ کے چہرے ایسے ہو رہے ہیں، مطلب رمضان مبارک جا رہے ہیں ہیں. اچھا اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ پھلکیاں نہیں ملیں گی کھانے کو، چاٹ نہیں ملے گی کھانے کو، بریانی آ رہی تھی یہ ختم ہو گئی. کچھ واقعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں صاحب اللہ کے دسترخوان سے جو ہے وہ مثلا ہمارا جو 1 مہینے کا مہمان نوازی تھی، یعنی ہم مہمان جو تھے اللہ کے ختم ہو رہا ہے، یعنی اس لحاظ سے مایوس ہوتے ہیں. لیکن آپ جو الحمدللہ دوسرے والے کے جو ہیں وہ ہیں نا، جس میں یعنی اللہ کے دسترخوان سے استفادہ کر رہے تھے ہم لوگ، لیکن وہ دسترخوان دھیرے دھیرے سمیٹ رہا ہے، اور آج مثلا 23 ہو گئی ہے، 7 دن 6 دن ایسے ہی بچے ہیں خب ہے نا. تو میں نے سمجھا کہ بہرحال آپ کے چہرے جو ہیں، یا مثلا کل 2 شب کی آپ لوگ نے جو ہے اکٹھا نماز پڑھا لی ہے، اس وجہ تھک گئے. خلاصہ کلام کیا ہوا کہ بس پتہ چلا امام مہدی قرآن میں موجود ہیں؟ نہیں. امام مہدی قرآن موجود ہیں؟ ہاں ہیں. اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے. بعض لوگ एकदम گھبرا جاتے کہ ارے ہے ختم، ارے قرآن میں وہ نہیں ہوں گے تو ہوگا کون پھر ہے. اب یہ الگ بات ہے، اللہ نے ان کو کیسا رکھا ہے؟ حجاب میں قرآن میں بھی رکھا ہے، حجاب میں ایسے رکھا ہے، حجاب میں قرآن میں بھی رکھا ہے. تو بس خلاصہ کیا ہوا کہ امام مہدی قرآن میں موجود ہیں. 2 آیتیں ہم نے آپ کی خدمت پیش کی تھی، ایک سورہ نور کی 55 آیت تھی، ایک سورہ انبیاء کی 105 آیت تھی، جس دونوں آیتوں میں باقاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ زمین پر اللہ صالح بندوں کو حکومت دے گا، اور وہ صالح بندہ کون ہے؟ ابا صالح ہے. پھر بیان کیا کہ نام کیوں نہیں لیا گیا، تو کہا نام کیوں نہیں لیا گیا، کہا صاحب اس میں جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ تحریف ہو سکتی ہے. لوگ اپنے ابا کا نام لگا دیتے، اپنے چچا کا نام لگا دیتے ہیں، تو اس بنا کے اوپر وہ اللہ نے ختم کر دیا. بلکہ صفات کو بیان کیا، جو صفات بھی ایسی کہیں جا ہی نہیں سکتا آدمی بھاٹ کے، ہے کہ نہیں؟ کہیں جا ہی نہیں، سر پٹخ مارے گا کوئی ملے گا ہی نہیں ان صفات کا سوائے اہل بیت علیہ السلام کے. تو لہٰذا اب یہاں پہ بھی اگر لوگ روگردانی کر رہے ہیں اسے، اس کا مطلب پھر وہ پہلے سے ہی خائن ہے. لہٰذا اللہ نے ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں باندھ دیا کہ آپ ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ امام مہدی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. وہ سورہ کون سا ہے ابھی آپ نے لیا تھا؟
انزلنا، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم الملائکہ کو نازل کرتے ہیں، روح قدس نازل ہوتے ہیں. کس کے اوپر نازل ہوں گے؟ ہمارے اوپر نازل ہوئے، ایسے کر کے ہوتے ہیں نازل ہونے والے. آقا ہی مولا ہی ہیں، ایسے کرتے نا، جھٹکے کھار آدمی ہے نا. میں نے کسی بھی شاید کہا تھا نا کہ یہ سارے وسوسے یہ سب شیطانی کب آتے ہیں؟ جب انسان نجس ہوتا ہے، جب انسان کا باطن کثافت والا ہوتا ہے. اگر آپ پھر وہی بات آتی ہے، میں نے شاید کہا تھا جناب سلیمان کی جو فلم ہے نا، دیکھیے آپ لوگوں نے، کسی نے نہیں دیکھی ہے؟ دیکھیے، ڈاؤن لوڈ کریے، مطلب اس سے پہ جناب سلیمان کی فلم ڈالیے اور جو ہے نا اس کو دیکھیے. اس کے اندر اس میں شیاطین ان کے اوپر وسوسہ کرتے ہیں جو جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں، سود لینے والے ہیں، حرام خور ہیں. ایسے لوگوں پر شیطان کیا ہوتا ہے؟ وسوسے کرتا ہے. لیکن جو محب ہوتا ہے، جو ذکر الہی کرتا ہے، جو پاکیزہ ہوتا ہے، جو طاہر ہوتا ہے، جن کا قلب پاک ہوتا ہے، ان کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا ہے. اس لیے کہ اس پر بس چلنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ سب مل کے بولیں، کون ہے؟ امام زمانہ جل تعالیٰ فرج و شریف ہے. صحیح. تو بس پتہ چلا کہ اگر ہم نجس رہیں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن اگر اپنے آپ کو ہم پاک رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ شیاطین کبھی ہمارے پاس نہیں آ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی